کرتے ہوئے کہا تھا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنی آخری وصیت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے سے رہنا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ اب اس موضوع پر مزید لبکشائی کرنے کے لیے میں اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ ضمیر اختر سنابلی حفظ اللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور موضوع پر لبکشائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال تعالى في موضع آخر: وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، أو كما قال عز وجل۔ محترم حاضرین کرام، دینی اور ملی بھائیوں، محترم بزرگوں اور ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، رب العالمین کا جتنا بھی احسان اور کرم ہمارے اوپر ہے، اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ یہی وہ اسلام ہے جس کی برکتیں اور جس کی رحمتیں، جس کی عنایات ہم لوگوں پر اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کو سوچنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پیارا اسلام زندگی کے بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات کے اندر بہت سارے امور انجام پاتے ہیں، بہت سارے کام انجام پاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسکول، کوئی بھی کارخانہ، اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ادارہ، وہ اسکول، وہ ملک چلتا ہے۔ اگر وہ بغیر اصول اور ضوابط کے نہ ہوں تو کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی اسکول یا کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایسا دستور اور اصول دے دیا ہے جو یقیناً ہماری زندگی کے وہ بہت ہی زیادہ سنوارنے والا، نکھارنے والا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ ایک انسان اپنے سماج میں کیسے رہے، اپنے گھر میں کیسے رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، اسلام اس کے کچھ اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے ضوابط ہیں جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں۔ حق اور ذمہ داری، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق جو ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے اوپر اگر کسی کا کچھ کام ہے، جیسے ایک بیٹا ہے تو بیٹے کا بھی حق بنتا ہے اور باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اس کو مثال سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بچہ ہے، وہ پڑھنے کی عمر کو ہے، بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے، تعلیم اس کا حق ہے، اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو تعلیم دے۔ اس میں جو ہے ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور دوسرے کا حق بنتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے تعلیم دلوانا، تعلیم دینا، اور بچے کا حق ہے تعلیم لینا۔ اسے معلوم پڑا کہ حق اور ذمہ داری، اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لازم اور ملزوم دو چیزیں ہیں اس میں۔ یہاں پر میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، حقوق کی بہت سارے قسمیں ہیں، جیسے اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، بہت سارے حقوق کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد غیر مسلموں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ ایک انسان کو ان حقوق کو جاننا چاہیے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ یہاں جو موضوع میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوا کہ اگر بیوی کا حق ہے تو شوہر کی ذمہ داری کیا ہے۔ یعنی ہم جو گھر کے ذمہ دار ہیں یا گھر کے جو شوہر ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے متعلق۔ پیارا اسلام اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ گھر کے اندر جو عورتیں ہیں، جو بیویاں ہیں، یہ بیچاری یوں ہی بیکار نہیں پیدا کی گئی ہیں، بلکہ ان کا بھی حق اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ ان کا بھی حق ویسے ہی ہے جیسے کہ مردوں کا ہے، یعنی حق کے معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا حق کم ہے یا کسی کا حق زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حق کے اندر ناانصافی نہیں کی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے مردوں کو حق دیا ہے تو اسی طریقے سے عورتوں کو بھی حق دیا ہے۔ ابھی تک آپ ہمیشہ مردوں کے حقوق اور عورتوں کی ذمہ داریاں سنتے رہتے ہیں۔ بیچاری عورتیں بھی، انہیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید تمام حقوق مردوں کے ہیں اور ہم عورتوں کو کوئی حقوق نہیں۔ لیکن بڑا ہی اچھا ہوا کہ اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور یہ میسج اور پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ نہیں، جہاں مردوں کے حق ہیں وہیں عورتوں کے بھی حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان عورتوں کی بھی حق ہے ویسے ہی جیسے کہ مردوں کی حق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ وجوہات کی وجہ سے ان مردوں کا درجہ جو ہے، مقام جو ہے، تھوڑا سا بلند رکھا ہے، اونچا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان مردوں کی ذمہ داریاں تھوڑا زیادہ ہیں، لیکن حق برابر ہے۔ ذمہ داری مردوں کی زیادہ ہے، عورتوں کی ذمہ داری کچھ کم ہے۔ اور مردوں کی ذمہ داریاں پر حضرات جانتے ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں عورت کو معلوم ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو فضیلت بخشی، اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کچھ اضافی اور ایکسٹرا اسے ڈیوٹیز دی ہیں، ذمہ داریاں دی ہیں، جس کو بیچارہ نبھاتا ہے۔ وہ گھر کو کنٹرول کرتا ہے، سنبھالتا ہے، باہر کے معاملات کو بھی ڈیل کرتا ہے، اندر کے معاملے کو بھی حل کرتا ہے۔ کوئی بڑا مسئلہ سامنے پیش آ جائے تو مرد ہی آگے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب
رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر ایک ٹرین ہو یا ایک پلین ہو تو اس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، ایک ہی ڈرائیور ہو سکتا ہے، ایک ہی پائلٹ ہو سکتا ہے جو اس کو جو ہے اڑا سکتا ہے، اس کو چلا سکتا ہے۔ اسی طرح سے گھر کا بھی ایک ہی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر گھر کا ذمہ دار مرد بھی بن جائے، عورت بھی بن جائے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہے، لائٹ میں 2 تار ہوتے ہیں، اگر دونوں پازیٹیو رہیں تو لائٹ جو جلے گی نہیں، اس میں سے ایک پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں کو اور عورتوں کو تو حقوق دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے مرد کا درجہ اونچا رکھا ہے، مقام اونچا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دی۔ برادران اسلام، عورتوں کی کیا حقوق ہیں، آئیے اس پر تھوڑی سی بحث کی جائے اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ عورت کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد جب ایک آدمی اپنے گھر میں ایک عورت کو لاتا ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہے، تو ہوتا یہ کہ نکاح کے وقت یہ طے کیا جاتا ہے کہ اس عورت کا مہر کتنا ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر کی رقم جو ہے کبھی کبھار فوری طور پر دے دی جاتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ مہر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دے دیا جائے گا۔ اس کی بھی اجازت اور گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مہر کی ادائیگی فوری طور پر ہو جائے، نکاح کے وقت ہو جائے یا رخصتی کے بعد ہو جائے، اور اس میں تاخیر کرنا اچھی بات نہیں۔ تو یہ مہر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل اور مہر مؤجل۔ تو ایک عین کے ساتھ، ایک واو کے ساتھ۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو فوری پھر فور ادا کر دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس میں کچھ مہلت دے دی جائے کہ اس آدمی کے پاس جو گنجائش ہوگی تو دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنی تاخیر کر دی جائے کہ موت کا وقت آ جائے اور آدمی دنیا سے چلا جائے اور اپنے بیوی کا مہر ادا نہ کر سکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مولانا صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے دولہے کو یا اس کے گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ اس کا مہر متعین کرنا چاہیے، اس کو دے دیا جائے فوری طور پر، تو بہت سارے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد میں دے دیں گے۔ یعنی اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ مہر کی ان کے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، حالانکہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو، اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ان کا مہر ادا کر دو، یہ ان کا حق ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، ان عورتوں کا مہر جو ہے ادا کر دو، یہ ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ برادر اسلام، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں یو پی کے جو لوگ ہیں وہ مہر کے اندر کتنی غفلت برتتے ہیں، کتنی سستی کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات پرانے زمانے میں سننے میں ملتا تھا کہ بیوی آتی تھی تو لوگ کہتے تھے بیوی کو کہ مہر بخش دو، مہر بخش دو۔ تو ایک مرتبہ کوئی عالمہ تھی، انہوں نے کہا، ان سے کہا گیا کہ بھائی مہر کو بخش دو، بخش دو۔ وہ جاہل آدمی تھا، کہا بخش دو، بخش دو، بولا اس عورت نے بولا بخش دو، رکھا لے دو۔ اب یہ ہے کہ لوگوں کی چلن چل پڑی تھی مہر بخشوانے کی، لیکن میرے بھائیوں یہ بخشوانا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے، یہ عورتوں کا ایک حق ہے جس کو ادا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور مہر کا کی رقم شوہر کے لیے لینا زبردستی یا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے اگر وہ عورت مہر کو دے دیتی ہے اپنے شوہر کو استعمال کرنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ رقم کو لے سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کا حق نہ مارے، معاف نہ کروائے۔ میرے بھائیوں، مہر کا معاف کروانا یا بخشوانا یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اگر عورت ہے آپ کی نکاح میں آتی ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ عورت کا مہر ادا کریں، ان کا حق ادا کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے نکاح کیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ عورت کو مہر ادا نہیں کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے، ایسا آدمی جو ہے زانی ہے، ایسا آدمی زنا کرنے والا ہے، وہ اس کے حق کو مانگنے والا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں عورت کا مہر ناجائز طریقے سے یا دباؤ ڈال کر کے ہضم کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے، جنہوں نے اب تک مہر کی رقم ادا نہ کی۔ میرے بھائیوں، اسے جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے، اور مہر کی رقم جو ہے بہتر ہے کہ نکاح کے وقت ہی متعین کر دی جائے۔ لیکن اب ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر کی رقم متعین نہ کی گئی ہو، اور یہ جائز بھی ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ یہ جائز ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے بہن مہر کی رقم متعین نہ ہو، یہ جائز ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مہر کی رقم متعین کر دی جائے نکاح کے وقت، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر مہر کی رقم متعین نہیں کی گئی ہے تو اس عورت کو کیا مہر دی جائے گی؟ اس کے بارے میں یہ ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے، یا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس عورت کو جو ہے مہر مثل دے دیا جائے، یعنی عام طور پر اس کے خاندان میں جو مہر کی رقم دی جاتی ہے وہ رقم جو ہے اس کے حساب سے دے دیا جائے، یا اگر آدمی مالدار ہے تو اپنی مالداری کے حساب سے وہ مہر کی رقم اتنا دے دے۔ اب مانی بات ہے کہ آدمی اگر کروڑوں میں کما رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے زیادہ مہر دے، لیکن ایک آدمی اگر غریب ہے لیکن اپنی حیثیت کے حساب سے وہ مہر کی رقم متعین کر کے دے دے، یہ بھی جائز ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس سلسلے میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مہر کی رقم اگر متعین نہیں ہے تو بعد میں متعین کر کے دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اسلام بہتر یہ ہے کہ مہر کی رقم اس وقت متعین ہو جائے، لیکن اگر متعین نہیں ہوئی ہے تو عورت کو مہر مثل دیا جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ رقم دی جائے کہ آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ اتنی دے سکتا ہو، یا غریب آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے، اور ایک جو ہے مالدار آدمی اپنی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے عورت کا یہ حق ہے کہ ایک عورت کو اس کا نفقہ، اس کا خرچہ، اس کا رہائش کا انتظام اس کے لیے کیا جائے۔ لہٰذا اسلام جس طرح سے آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا رہے، اچھے مکان میں رہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی حق ہے کہ عورت کے لیے بھی اس کے گھر کے اندر اچھا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا بہتر انتظام کرے، اس کے پہننے کا بہتر انتظام کرے، اس کے لیے رہائش کا بہتر انتظام کرے۔ اگر آدمی تو خود سوچتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ہمارا کپڑا بہت ہی اچھا ہو اور ہمارا جو ہے یعنی پہناوا کافی خوبصورت ہو، خود جو ہوٹلوں میں کھاتا ہے اچھا، لیکن اگر وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں کرتا ہے، گھر میں عورت ہے وہ بیچاری جو ہے پھٹا پرانا پہنتی ہے، مسکینوں والی حالت بنا کے رکھی ہے، اور خود جو ہے کیسے دکھا دیتے ہیں، آدمی باہر رہتا ہے، اچھے ہوٹلوں میں کھاتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر گھومتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو سماج کے سامنے دکھاتا ہے، لیکن بیوی کی حالت بہت بری ہے۔ تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کا حق یہ ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ جس طرح سے تم اچھی لائف گزارنا چاہتے ہو، اسٹائل کی لائف گزارنا چاہتے ہو، ویسے عورتوں کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی حق دیا جائے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، کیا میری بیوی کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے؟ بہت سارے لوگ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید بیوی کو کچھ حق نہیں ہے، تو صحابی بھی وہ سوال پوچھتے ہیں کیا میری بیوی کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم پہنو وہ اسے پہناؤ، جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جیسے تم پہنتے ہو اسے اپنی بیوی کو بھی پہنانے کی کوشش کرو۔ جتنا مہنگا کپڑا آپ پہنتے ہو اسی حساب سے اپنی عورتوں کو پہناؤ، جتنا اچھا کھانا آپ کھانے کی کوشش کرتے ہو اتنے اچھا اپنے عورتوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو برا بھلا نہ کہو، اپنی عورتوں کو گالی نہ دو، اور اپنے عورتوں کے چہرے پہ مت مارو۔
برادران اسلام، گھروں میں دیکھیے ایک آدمی لوگوں کے سامنے تو بہت شریف ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر جب جاتا ہے تو بیوی کے سامنے وہ اپنے آپ کو شہری ثابت کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ عورت کو جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے، غلام سمجھتا ہے۔ آج بہت سارے جو مسائل سے یعنی مسلم سماج جو ہے جوجھ رہا ہے، اور مسلم سماج کے اندر جو بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج لوگ عورتوں کے حقوق کو جانتے نہیں ہیں، یا جانتے بھی ہیں تو ان کے حقوق کو ادا ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کے جو حقوق ہے اس حقوق کو دیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ بیچاری عورتیں بھی اپنے حق سے محروم ہیں۔ شوہر جو سوچتا ہے کہ عورت جو ہے یہ میری نوکرانی ہے، یہ میری خادمہ ہے، تمام کے تمام حق میرے ہیں کہ عورت پوری خدمت میری کرے، اور یہ خود عورت کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ عورت جو ہے میری مکمل طور پر میرے فرما بردار ہے، لیکن خود اس کے حقوق سے وہ غفلت برتتا ہے، اس سے پہلو نہیں برتتا ہے، تو یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو کھاؤ اسے کھلاؤ اور جو پہنو اسے پہناؤ، اور اپنے عورتوں کو برا بھلا نہ کرو۔ دیکھیے کس طریقے سے آدمی اپنی عورتوں کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور صرف عورت کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کو بھی لپیٹ لیتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی لپیٹ لیتا ہے۔ حالانکہ رشتہ دار ہیں بیچارے، اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا آپ کو، اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا آپ کو، لیکن جب آدمی آتا ہے برائی پر گالی دینے پر کس کی گالیاں نہیں دے دیتا ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اس بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے گندی زبان نہ نکالو، گندی بات نہ نکالو، گالیاں مت دو عورتوں کو جو ہے، اور اپنے عورتوں کو مت مارو، اور اگر مارنا ہی ہے تو چہرے پر مت مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو کنٹرول نہیں کرتا ہے اور اس کے چہرے ہی پہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کی آواز بند کرا دو۔ برادر اسلام، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی عورت سے ناراض ہو جائے، ایک آدمی اپنی بیوی کو مارے پیٹے اور گھر کا ماحول بالکل خراب ہو جائے۔ آپ نے بڑی مشہور روایت سنی ہے کہ شیطان اپنا عرش جو ہے، اپنا تخت جو ہے پانی کے اوپر بچھاتا ہے، پھر اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر کے کچھ کارنامے جو تم سے ہو سکتے وہ انجام دو۔ ہر کوئی اس کا کارندہ آتا ہے اور پھر اس کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے کہ آج میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے۔ شیطان سب کو دھمکاتا ہے، بتاتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے جو ہے۔ اس میں سے ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے جو ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لڑا دیا اور خوب جھگڑا کرایا۔ وہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تو نے یار اچھا کام کیا ہے اور تو ہی اس کے مستحق ہے کہ تجھے شاباشی دی جائے گی۔ برادر اسلام، بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا لڑانے کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جب غصہ ہو تو یہ سوچ کے رکھیں کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، تو بیویوں کو جو ہے چہرے پر نہ مارا جائے، اور جہاں تک ہو سکے مارنے سے بچایا جائے۔ منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو نہ مارا جائے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا ایک قول پیش کر دیتا ہوں، یا ان کا ایک عمل پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے، صحابی رسول بڑے نیک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا، ان کو جو ہے انہوں نے اپنی بیوی سے پہلے ہی سیٹنگ کر لی تھی کہ دیکھو جب میں گھر میں غصہ ہوں گا تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم خاموش رہنا، تم کو جو ہے مجھ سے منہ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تم غصہ ہوگی تو میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا، میں تمہارے اوپر جو ہے تم سے منہ لڑانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا تمہارا کسی بات کے اوپر جو جھگڑا شروع ہو جائے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یعنی برا بھلا کہنے کے تیار ہو جائیں۔
تو اگر مجھے غصہ آ گیا تو تمہارا کام ہے کہ تم خاموش رہنا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اور اگر تمہیں غصہ آ جائے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ بات جو ہے ہم سب کے لیے نصیحت کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو تنہائی میں بتا دیں کہ ابھی ہو سکتا ہے میں غصے کی حالت میں رہوں تو تمہارا کام ہے ذرا کنٹرول میں رہنا، ہو سکتا ہے ورنہ شیطان اپنا کام کر دے گا اور شیطان جو ہے وہ شاباشی لے لے گا اور خوش ہو جائے گا۔ برادر اسلام، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عورتوں کو جب نہ مارا جائے اور گھروں کو جو ہے بہتر بنانے کی کوشش کیا جائے، گھر کو جو ہے پرسکون بنانے کی کوشش کیا جائے۔ برادر اسلام، ایک قول جو ہے منسوب ہے ٹیپو سلطان کی طرف، اب اس کی حقیقت کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ قول ٹیپو سلطان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے بہادر بنے، شیر بنے، تو اپنی بیویوں کو جو ہے بزدل مت بناؤ، اپنی بیویوں کو ستاؤ مت، اپنی بیویوں کو کمزور مت سمجھو، اپنی بیویوں کو دبا کے مت رکھو، ورنہ یاد رکھو تمہاری اولاد جو ہوگی وہ بھی بزدل پیدا ہوگی، کمزور پیدا ہوگی، وہ جو ہے یعنی بس ہمت پیدا ہوگی، وہ بہادر نہیں بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک قول منسوب ہے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جو میں نے ابھی جلدی پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی جس گھر میں جائے عزت کے ساتھ نہیں گزارے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری بیٹی اچھے گھرانے میں جائے، اچھے سے رہے، اور جس گھرانے میں بھی رہے وہ گھرانا بالکل پرسکون۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی جو ہے خوشحال رہے، اچھی زندگی گزارے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوگا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ برادر اسلام، ایک یہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے ان کا نفقہ، سکنا، ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے اور ان کے لیے اچھا انتظام کیا جائے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے بعد عورت کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ نہیں مجھے باپ کے ساتھ اپنے یعنی سسرے کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ساس کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اب ہمارا سماج ایسا ہے کہ اس عورت کے اوپر لانت کان شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو وہ ساس سسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ برادر اسلام، جان لیجیے کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے الگ سے رہائش کا انتظام کیا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے باپ کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ رہے، اس کا وہ حق نہیں۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے لیے الگ سے گھر کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ خوشحال رہ سکے، تاکہ وہ آزادی سے اپنے کام کو انجام دے سکے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے الگ سے گھر کا انتظام کیا جائے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کو کرنا چاہیے، اور نہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس عورت کو سمجھانے بجھانے کی، یہ نہیں کہ اس عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کیا جائے، مارا پیٹا جائے اور کسی بھی طریقے سے اس کو پریشان کیا جائے۔ آپ جان جائیے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کے اوپر سختی کرتا ہے اور زیادہ وہ عورتیں ہدھرم ہو جاتی ہیں اور زیادہ وہ نافرمان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان عورتوں کے ساتھ خوش دلی سے پیش آیا جائے، نرمی سے پیش آیا جائے، کچھ میٹھے بول ان کو سنائے جائے، ان کو واعظ و نصیحت کی جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارا مار پیٹ، بہت سارے جھگڑے لڑائیاں ان کی وجہ سے یہ چھوٹی سی بات اس عورت کو کارگر ہو جائے اور وہ عورت جو ہے آپ کے قابل فرما بردار ہو جائے۔ اور ایسا ہوتا ہے گھروں میں عورتیں جو ہے بہت ساری ضد کر لیتی، نہیں مانتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اچھے سے پیار سے انداز سمجھا دیجیے اور اسے میٹھی انداز سے بات کر لیجیے، اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیجیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ عورتوں کی تعریف مت کرو، سر پہ چڑھ جائے گی۔ عورتوں کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اگر فتنہ آپ زیادہ بڑھ رہا ہو تو تعریف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر میں تعریف نہیں کروں گا تو مسائل اور کھڑے ہو جائیں گے، تو تھوڑی سی تعریف کرنے میں کیا مسائل ہے؟ تھوڑی سی تعریف کرنے میں اگر آپ کا بڑا کام حل ہو جاتا ہے تو عورتوں کی تعریف نہیں
اور ذکر خیر سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر خیال رکھتی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل و جان کو قربان کرنے کے تیار رہتی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر کرتے تھے، اکثر ان کا ذکر خیر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر خیر کرتے تو کبھی کبھار ہم کو بھی دل میں تکلیف ہونے لگتی تھی، ہم کو بھی احساس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا جو دنیا سے جا چکی ہے، جو بوڑھی تھی، ہم عورتیں جو بالکل جوان اور وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکی ہے، اس کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی حضرت عائشہ نے فرمایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے ناراض ہوئے اور آپ نے غصے سے کہا کہ عائشہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا اچھے سلوک نہیں کیے، میری کتنی مدد کی، جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، لوگوں نے مجھے بالکل یعنی میرا ساتھ نہیں دیا، اس وقت جو ہے اس نے میرا ساتھ دیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، وہ میرے کام آئی تھی، مجھے دلاسا دیا تھا۔ پیارا اسلام گھروں کو اس طرح بنایا جائے کہ عورت جو ہے وہ آپ کی فرما بردار رہے، آپ کی مدد کرنے والی بنے، آپ کی معاون ہو، آپ کا ساتھ دینے والی ہو۔ اسی طریقے سے پیارا اسلام عورتوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتوں کے نفقہ اور سکنا کے بارے میں کہ لیونفق ذو سعۃ من سعتہ، ہر حیثیت والے کو اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی پہ خرچ کرنا چاہیے۔ عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارا شوہر کس حیثیت کا ہے، اسی حیثیت کے حساب سے عورتوں کا ڈیمانڈ بھی لیتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جو ہے کم کماتا ہے تو اس کی عورت اتنا زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ اگر عورت زیادہ ڈیمانڈ کرتی بھی ہے تو آدمی اپنی حیثیت بتا سکتا ہے، اور اس طرح کا ڈیمانڈ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ آپ کی ازواج مطہرات نے تمام کی تمام ازواج مطہرات نے آ کر کے جو دھرنا دیا کہ ہم کو جو اخراجات ملتے ہیں یہ کم ہے، ہمارے اخراجات اور ہونے چاہیے۔ پیارا اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب احتجاج ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے حساب سے حکم ملا کہ ان میں سے جن کو دنیا چاہیے ان کو دنیا کی مال و دولت دے کر رخصت کر دو، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول چاہیے ان کو چاہیے تو خوش ارادے خوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور یہ احتجاج کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک اپنی عورتوں سے بات چیت نہیں کی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے آخر میں اپنی عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہیے تو میں تمہیں کچھ مال و دولت دے کر کے تم کو رخصت کر دیتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے تو ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو۔ تمام بیویوں نے ایک زبان کہا تھا کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا اسلام اگر اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کیا جائے واضح نصیحت کے ذریعے سے تو بہت ساری عورتیں جو زیادہ تقاضا کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے عام طور پر عید اور بقرہ عید کے موقع پر کہ عورتوں کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کی حیثیت کا خیال رکھیں۔ عید اور بقرہ عید کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا بچہ بہت زیادہ اچھے کپڑے خرید رہا ہے، بہت مہنگے کپڑے خرید رہا ہے، تو عورتوں کو بھی ایک یہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بھی وہ اچھے کپڑے پہنے۔ اس کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو بات اتنی پہنچ جاتی ہے کہ قتل کی نوبت بھی آ گئی ہے۔ یہ ایک مومن مرد اور مومنہ عورت کے شان کے خلاف ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے معاملہ اتنا بگڑ جائے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو اور قتل کی نوبت آ جائے۔ اور ایسا واقعہ ہوا ہے کہ عید کی رات کے موقع پر اس طرح سے تقاضا ہوا کپڑے کا کہ ہم کو اتنا کپڑا چاہیے، ایسا چاہیے، اور پھر بعد میں بات بڑھ گئی، جھگڑا ہوا اور عورت نے خوشی کر لی۔ تو یہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی شان کے خلاف ہے کہ اس طرح سے تقاضا کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ عورتوں کے لیے جائز ہے
اور نہ عام مردوں کو بھی مناسب ہے کہ اس طرح سے ان کے خواہشات کو پورے کریں. آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں اور ہماری یہ حیثیت اس کے حساب سے ہم کو دیکھنا چاہیے. بلاد اسلام اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو. اگر عورت کے پاس تعلیم ہوگی, اس کی صحیح تربیت ہوگی, تو ایک عورت صحیح طریقے سے گھر کا نظام چلا سکتی ہے, گھر کو صحیح طریقے سے وہ ہینڈل کر سکتی ہے, گھر کو صحیح طریقے سے وہ چلا سکتی ہے. اگر عورت کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس کی صحیح تربیت نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے. اور تعلیم میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ دین کی تعلیم ہے. اگر کسی عورت کے پاس دین کی تعلیم ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ جھگڑا اور بہت زیادہ لڑائی کی کوشش نہیں کرے گی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تعلیم دی جائے, ان کی تربیت کی جائے, ان کو اللہ اس کے رسول اور آخرت کا خوف دلایا جائے, جہنم کا خوف دلایا جائے, دنیا کی جو بے وقاتی ہے اس کو بتایا جائے کہ دنیا میں کوئی مطلب نہیں ہے, اور آخرت کا ڈر ان کو بتایا جائے. اگر اس طریقے سے عورتوں کو, اور عام طور پہ عورتیں جو ہے یعنی فطری طور پر وہ بہت جلد جو ہے دین کی باتوں کی طرف لپکتی ہیں, دین کی باتوں کی طرف آتی ہیں. اگر آپ خود نہیں سمجھا سکتے ہیں برادر اسلام, آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی نیک انسان کے ذریعے سے پردے کے پیچھے سے اس کی اصلاح کرا سکتے ہیں, اس کو واضح کرا سکتے ہیں, یا ان کو دینی پروگراموں میں لا سکتے ہیں, یا اسی طریقے سے جمعہ کے خطبات میں عورتوں کو لانا چاہیے تاکہ وہ دین کی باتیں سنیں. یہ بھی ان کا حق ہے. مسجدوں میں آنا عورتوں کا حق ہے. جس حق کو آج جو ہے ختم کر دیا گیا, چھین لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے عورتیں دین کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر عورت کے پاس دین کی تعلیم ہوگی, چاہے وہ کسی بھی راستے سے حاصل کرے, آپ نیک آدمی کو, ایک نیک شخص, نیک عالم کو لے جا کر کے پردے کے پیچھے سے اپنے گھر میں واز کروا سکتے ہیں. اسی طریقے سے دینی مجلسوں میں ان کو ان کے لیے علیحدہ اگر انتظام ہے تو وہاں لے جا کر کے اگر دین کی باتیں عورتوں کو سنائیں گے, تو عورتوں کی فطرت ہے کہ عام طور پر وہ جنت اور جہنم کی باتیں جو سنتی ہیں تو بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں. تو یہ چاہیے کہ عورتوں کو دین کی تعلیم خاص طور پہ دی جائے, اور انہیں ان کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ان کے اندرونی مسائل ہوتے ہیں, اس کی بھی تعلیم ہونی ضروری ہے. جیسے حیض کا مسئلہ ہے, نفاس کا مسئلہ ہے, استحاضے کا مسئلہ ہے, ولادت کے مسائل ہیں, ہم بستری کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. ان مسائل کی جانکاری بھی عورتوں کو ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتی تھی. ایک صحابیہ آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا ہی شرمناک مسئلہ پوچھتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ عورت اس طرح کا مسئلہ پوچھ رہی ہے, لیکن وہ عورت بڑی نیک تھی, پرہیزگار تھی, اللہ والی تھی. انہوں نے حوالہ دے دیا قرآن کا. کیا حوالہ دیا؟ ان اللہ لا یستحی من الحق, رب العالمین حق بات کے بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. اگر جو ہے دین کا مسئلہ ہے, چاہے وہ حیض کا مسئلہ ہو, یمسی منتھلی پیریڈ جو ہے اس کا مسئلہ کیوں نہ ہو, استحاضے کا مسئلہ ہو, اور بھی کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو, ایک عالم دین پردے کے پیچھے سے اگر عورت سوال کرتی ہے تو اس کا جواب دے سکتا ہے. ان مسائل کو مسجدوں, ممبر سے خطبے کے جمعہ کے خطبے میں ان مسائل کو بیان کیا جا سکتا ہے, اور بیان ہونا چاہیے. برادر اسلام, آج جنسی کا مسئلہ ہے, بہت سارے جنسی مسائل جو بچے آج موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں. آج یہ ہو گیا ہے کہ مسجد میں جمعہ کے خطبے میں ایسے مسئلے نہیں بیان کیے جاتے ہیں. سوچتے ہیں کہ مولانا اگر بیان کریں گے تو مولانا بھی سوچتے ہیں کہ لوگ بولیں مولانا کتنا بے شرم ہے, مولانا نہیں بیان کرتے. حیض کا مسئلہ, اسی طریقے سے مستری کے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. ایک عالم دین اس لیے بیان کرتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ سب مسائل بیان کروں گا تو بے شرمی والی باتوں کے لوگ عوام کہتے ہیں, لیکن ان اللہ لا یستحی من الحق, حق بات بیان کرنے سے رب العالمین شرماتا نہیں ہے. ایک صحابی آتی ہے, رسول سے ڈائریکٹ فتویٰ پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ایسا ایسا مسئلہ ہے, حیض کا مسئلہ ہے, نفاس کا مسئلہ ہے, مجھے پوچھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس عورت کو کھینچ لیا اور اس کے بعد اس کو مسئلہ بتایا کہ دیکھو یہ ایسا ہے اور یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے. تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ایک عالم دین ہے یا اگر کوئی عالمہ ہے, اگر عالم دین کو شرم آ رہی ہے تو کسی عالمہ کو ریفر کر سکتا ہے کہ بھائی ان کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلہ سمجھ لو جو ہے.
یا ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کسی عالم کے پاس جائیں اور وہ مسئلہ پیش کریں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بیوی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا شوہر کو کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بنا کسی جھجک کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہو. تو آخر ایک عالم دین کے پاس وہ مسئلہ کیوں نہیں رکھا جا سکتا ہے؟ برادر اسلام, تو یہ تعلیم کے سلسلے میں بات آئی کہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. اگر تعلیم و تربیت نہیں ہوگی, گھروں میں واعظ نہیں ہوگی, گھروں میں نصیحت نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ گھروں میں درس شروع ہو. اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کے گھروں کو کتابیں ہونی چاہیے, خاص طور پہ قرآن کا ترجمہ ہو اور صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہو کہ آپ صبح شام جو ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھائیے. آپ دیکھیے تبلیغیوں کو کہ تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ 2-4 افراد کو لے کر بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے کچھ بھی سناتے رہتے ہیں. تو آخر یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے سامنے جو ہے ہم اپنے فیملی ممبرس کو بٹھائیں اور ان کے سامنے کچھ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں تاکہ اسی بہانے وہ بھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں, کچھ حدیثیں پڑھیں, کچھ حدیثوں کا مطلب سمجھائیں. سب سے بہترین کتاب جو ہے آپ جو ریاض الصالحین جو ہے اگر گھروں میں تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں تو بس مطلب اس سال کے اندر جو ریاض الصالحین ختم ہو سکتی ہے. پرانا اسلام اس کا اہتمام کریں گے تو گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور عورتیں دین کی تعلیم سے اس قدر سے یعنی دین کی تعلیم ہو جائے گی کہ جس طرح سے ایک عالم ہوتا ہے اس طرح سے عورتیں بھی دین کی تعلیم حاصل کر لیں گی. آپ دیکھیے جو سعودی عرب جاتے ہیں بہت سارے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں بیچارے, لیکن ان کو کچھ ایسا ماحول مل جاتا ہے الحمدللہ جو ہے جالیات وہاں پہ دین کا کام ہوتا ہے. تو اگر وہ جالیات سے جڑ جاتے ہیں جب وہاں سعودی عرب سے واپس آتے ہیں ہندوستان واپس آتے ہیں تو ان کے پاس اتنی تعلیم ہوتی ہے کہ یہاں ہندوستان کے بہت سارے عالم ان کے سامنے فیل ہوتے ہیں. یہ صرف اجتماعات کو اٹینڈ کرنے کا نتیجہ ہے, دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے. بہت اچھی معلومات ان کے پاس ہوتی ہے جو علماء کے پاس میں نہیں ہوتی ہیں. تو اگر گھروں میں دین کی تعلیم کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے پیارا اسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس جہنم میں انسان اور پتھروں کو ڈالا جائے گا, آگ کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا. یعنی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو اس جہنم سے ہمیں بچانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. بچانے کا راستہ کیا ہے؟ ان کو صحیح دین کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو اچھے عمل کے لیے اکسائیں, دین کے لیے لائیں, اچھے کاموں میں لگائیں گے. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو. ہوتا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں, عورتیں روزہ نہیں رکھتی ہیں, عورتیں دین کی باتوں نہیں سنتی ہیں. برادر اسلام, ہو سکتا ہے بہت ساری عورتیں آپ کی بات نہ سنیں, آپ نماز کی اٹھائیں نہ اٹھیں, آپ ان کو اٹھائیے, کوشش کیجیے, زبردستی کیجیے. جس طرح سے آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کیجیے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور یہ عورتیں اتنی آسانی سے آپ کے کام نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے وہ اپنا ریئیکشن بھی کریں, ہو سکتا ہے آپ کو جھڑک بھی دیں, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تکلیف میں ڈال دیں, اس پر صبر کیجیے. قرآن میں فرمایا گیا کہ اس پر صبر کرو اپنے اہل و عیال کے ساتھ. جب ان کو نیکی کا حکم دو گے, اچھائی کا حکم دو گے تو مانی بات ہے کہ تمہارے سامنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بہت ساری پریشانیاں آئیں گی تو اس پر صبر کرنا ہے. ایک طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, قرآن پاک میں فرمایا کہ کان یأمر أهله بالصلاة, وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دے دیتے. وکان عند ربہ مرضیہ, اور اسماعیل علیہ السلام اپنے رب کے بڑے پسندیدہ انسان تھے, بڑے پسندیدہ نبی تھے جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے دیتے. برادر اسلام, تو کچھ حقوق میں نے بتایا, شاید کہ آپ کے ذہن میں کچھ حقوق آ گئے ہوں. سب سے پہلا ہم نے کیا بتایا, اس کا مہر دینا ہے. نمبر 2 نفقہ اور سکنا یعنی خرچہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ دینا ہے اور اس کے رہائش کا انتظام کرنا ہے. ایک طریقے سے نمبر 3 میں نے بتایا ان کی تعلیم و
تربیت کا انتظام. اسی طریقے سے میرے بھائیوں عورتوں کا حق ہے جس طرح سے مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دیں. مرد بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم کو آپ مجھے طلاق دینا جب چاہے طلاق دے دو. اور آج احتجاج اسی بات پر ہو رہا ہے کہ مردوں کا حق حاصل ہے عورتوں کا کچھ نہیں حاصل ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. عورتوں کو بھی حق حاصل ہے قرآن کے حساب سے. عورتوں کو بھی حق ہے کہ ایک شوہر سے وہ الگ ہو سکتی ہے. ایک شوہر سے اگر وہ شوہر پسند نہیں ہے, اگر شوہر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, یا شوہر سے اس کو کچھ مشکلات ہے جس کی وجہ سے زندگی بہتر نہیں ہو سکتی ہے, پیارا اسلام وہ عورت اس شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. اسلام نے اس کو حق دیا ہے اور وہ حق ہے حق خلا. وہ حق ہے حق خلا کا حق ہے, یعنی عورت خلا لے سکتی ہے. اور خلا آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے شوہر جو ہیں میں ان کے دین میں اور کسی چیز میں کوئی عیب نہیں نکالتی ہوں, لیکن مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے. کچھ اندرونی مسئلہ تھا. ایک اور صحابیہ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شوہر جو ہے کسی کام کے نہیں ہیں. کسی کام کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت گھر میں آتی ہے تاکہ جو ہے آدمی شادی کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نسل ہو اور اولاد ہو, سلسلہ چلے. اگر آدمی اس لائق نہیں ہو شادی کر لیتا ہے تو وہ عورت کے اوپر ظلم کرتا ہے. اگر آدمی اس حالت میں ہے کہ وہ عورت کا حق نہیں ادا کر سکتا, ایک حق ہے مالی حق اور ایک ہے جسمانی حق, ہے نا. مالی حق ادا کر رہا ہے لیکن جسمانی حق ادا نہیں کر رہا ہے. اگر اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ طاقت ہی نہ ہو تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ دوا علاج کے ذریعے سے اس کا علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک اس کا علاج کرے. ورنہ اگر بیوی کو لے آیا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا تو بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس عورت سے کھلا لے, اس آدمی سے کھلا لے. تو وہ صحابیہ آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا شوہر جو ہے وہ اس طرح کا ہے اور کسی کام کا نہیں ہے, مجھے اس کے سامنے لینا ہے. اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی سے طلاق لے چکی تھی, وہ ایک آدمی سے کھلا لے چکی تھی. دوسرے آدمی کے پاس آئی, دوسرے آدمی کے پاس ہی معاملہ اور خراب ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس آدمی کے پاس نہیں رہنا ہے, مجھے پہلے والے کے پاس جانا ہے. پہلا والا آدمی میرے لیے بہتر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے ہو پہلے والے کے پاس جب تک یہ دوسرا آدمی تمہارے ساتھ کچھ اپنی ضروریات پوری نہ کر لے, کچھ کام کر نہ لے. اس کے بعد پھر اگر وہ طلاق دیتا ہے یا خلا لے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے یعنی تم اس کے پاس جا سکتے ہو, ورنہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اس طریقے سے ایک صحابیہ کے بارے میں اور آتا ہے کہ کچھ مسئلے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کو اگر ان سے الگ ہونا ہے تو الگ ہو جاؤ, لیکن جو اس صحابی نے ثابت ابن قیس نے جو محل میں باغ دیا تھا اگر تم اس کو واپس کر دو گے تو انہوں نے کہا میں اسے واپس کر سکتی ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم ان کا باغ واپس کر دو اور ثابت کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو. تو اس طرح سے عورت کو یہ حاصل ہے حق خلا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے شوہر کے ساتھ اور اس کے وجہ سے اسے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ اپنے حق کا استعمال کر سکتی ہے. یہ اسلام نے اسے حق دیا, خلا کا حق جو ہے. پرانا اسلام ایک چیز تو میں نے یہ بتایا کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی فطری طور پر اس لائق نہیں ہوتا ہے, کبھی انسان اپنی کرتوت کی وجہ سے لائق نہیں ہوتا ہے اور بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس لائق ہوتا بھی ہے لیکن وہ بڑا دیندار ہوتا ہے, وہ اتنا اللہ والا ہو جاتا ہے کہ اسے بیوی کا حق کا خیال ہی نہیں رہتا ہے. دو صحابی کا واقعہ ملتا ہے, ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص اور ایک صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں کہ بڑے نیک تھے, بڑے اللہ والے تھے, بڑے عبادت گزار تھے. دن بھر جو بیچارے روزہ رکھتے تھے اور رات بھر کھڑے ہو کر کے قیام اللیل کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے یعنی واقعات الگ الگ ہیں, اس یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے باپ کو معلوم پڑا, وہ آئے اپنے بہو سے ان کی ملاقات ہوئی, پوچھا شوہر کے بارے میں کیا حال ہے.
بیوی نے بتایا کہ شوہر بڑے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ رات بھر جو ہے عبادت کرتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص کے باپ کو معلوم پڑ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے جا کر کے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ عبداللہ، میں نے تمہاری شادی ایک نیک عورت سے، ایک دیندار عورت سے کر دی ہے اور تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ لیکن عبداللہ ابن عمر بیچارے اتنے سیدھے تھے، انہوں نے باپ کی بات ایسے کہا، بولے باپ میں بول رہے ہوں گے، لیکن یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر بن عاص کو بلایا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر بن عاص، کیا تم کو میری سنت نہیں معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دن بھر جو روزے رکھتے ہو، رات بھر عبادت کرتے ہو اور تم اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے اوپر تمہارا نفس کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے، بندوں کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، رشتے داروں کا بھی حق ہے، اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ برادر اسلام ایسا مذہب ہے جو اعتدال کا مذہب ہے، جو سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے، عدل کا معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور خاص طور پر عورت کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ضروریات ہیں، بہت ساری ضروریات، اس میں سے ایک جسمانی ضرورت بھی ہے، اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اس طریقے سے ایک اور حق ہے عورت کا، باتیں بہت ساری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھی 1 گھنٹہ اور بھی ہو سکتا ہے مجھے، تو جیسا کہ جائے گا تو اشارہ کر دینا بھی۔ لیکن ایک حق ہے وراثت کا۔ وراثت یہ ہے کہ اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور شوہر کے بچے ہیں تو بیوی جو ہے اس کے مال میں حقدار بن جاتی، اس کا حصہ لگ جاتا ہے۔ کتنا حصہ ملے گا؟ اگر جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی موجود ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو بیوی کو کتنا حق ملے گا؟ 1/8 اور اگر اس کے اولاد نہیں ہے، ایک آدمی مرتا اس کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 1/4۔ تو شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا حق بنتا ہے حق وراثت، جس طرح سے بیٹیوں کا حق ہے حق وراثت میں، جس کے بارے میں علماء تقریر کرتے رہتے ہیں کہ بیٹیوں کو اپنے پراپرٹی کے اندر چاہیے کہ وراثت کا حق دیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ وراثت ایک فریضہ ہے جس کے اوپر بڑی سخت وعید بھی آئی ہے، جو لوگ وراثت کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو جس طرح بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، ایسے ہی بیویوں کا بھی حصہ ہے وراثت کے اندر شوہر کے انتقال کے بعد۔ ایسے ہی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی جو ہے بیوی کے انتقال کے بعد شوہر جو ہے بیوی کے مال کے میں وارث بنے گا، اس کا حقدار بنے گا۔ اسی طریقے سے برادر اسلام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بھلی زندگی گزارو، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن معاملہ کرو، اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی کے اندر کوئی چیز کمی نظر آ جائے، تو اس کمی کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ہم اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے، اس کو دیکھ کر کے ہم دور بھاگتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن جب کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے تو سوچتے یاد ہے بڑا اچھا تھا، پہلے سے کیوں ہماری ملاقات ہوئی۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کے اندر کوئی کمی ہو اور اس کمی کی وجہ سے تم اپنی بیوی کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہو، ناپسند کرتے ہو یا اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہو،
لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں تھیں. تو ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں اور برائیوں کو بھی دیکھیں. ایسا نہیں کہ صرف اچھائیوں کو دیکھیں برائیوں کو چھوڑ دیں. اگر برائی ہے تو برائی کی اصلاح ہونی چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں کی جو کمیاں ہیں اس کو دور کیا جائے, اور اچھائیاں اگر اس کے اندر ہے تو اس کی خوبی کی تعریف بھی ہونی چاہیے اور اس کی ستائش بھی ہونی چاہیے. برادر اسلام, یہ نہیں کہ صرف آپ عورتوں کی کمیاں ہی گنائیں. ایک عورت بیچاری کیا کیا کرے گھر کے اندر. ایک عورت وہ آپ کی دھوبن بھی ہے, آپ کی باورچی بھی ہے, آپ کے بچوں کو سنبھالنے والے بھی ہے. کس کس طریقے سے کون کون سی وہ جھاڑو مارنے کا کام بھی کرتی ہے. ہر کام بیچاری عورت کرے, اس کے باوجود بھی اگر ذرا سی بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اسے تھوڑا سا دال جو ہے نمک کم ہو گیا دال میں, یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی اور کمی ہو گئی, تو آدمی جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. برادر اسلام, عورت کے اندر کمی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کمی ہو جائے تو تھوڑی کمی کی وجہ سے آپ پورے گھر کو سر اٹھا لیں, بلکہ اس کمی کو دیکھنا چاہیے اور خوش اسلوبی سے اس کو حل کرنا چاہیے. اور عورت کو برا بھلا کہنا یا ڈانٹنا جو بننا, آدمی کیا ہوتا ہے, ذرا سے بھی غلطی نظر آ گئی اور کہہ دے تو کچھ نہیں آتا ہے, کھانا پکانا بھی نہیں آتا ہے, مجھے یہ بھی نہیں آتا, وہ بھی نہیں آتا ہے, ڈانٹ پر شروع ہو جاتی ہے. اب وہ عورت جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ وہ آدمی جب بھی جب وہ ڈانٹتے رہتا ہے تو وہ بھی اس ضد پہ آ رہی رہتی ہے کہ تم بھی بولو میں بھی سنتے رہوں, جیسے تم ہو ویسے وہ بھی رہتی ہے. وہ سدھرنے کا نام لیتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کریں کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں, بلکہ اس کو پیار سمجھا کے, ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیے حضرت انس بن مالک بیچارے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, بہت ساری غلطیاں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا رہا ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو کنٹرول کرتے تھے. خود انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. اب آپ سوچئے جو اپنے خادم کو کبھی اف نہ کہا ہو, اس کا سلوک اس کی بیویوں کے ساتھ کیسا رہا ہوگا. اور اگر کسی آدمی کی حقیقت جاننی ہو تو سب سے بہتر حقیقت اس کی گھر والی بتا سکتی ہے. اس سے بہتر, کیونکہ وہ اس کا پردہ ہے, وہ زیادہ جانتی ہے کہ آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے کہ کیسا ہے, شرابی ہے کہ کیا ہے, پوری کیفیت ایک دوسرے جانتی ہے. اس سے بہتر کوئی جو ہے بتا نہیں سکتا ہے. برادر اسلام, یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھے سے سلوک ہونا چاہیے, اور ان کے ساتھ یعنی بگاڑ کا معاملہ, مار کا معاملہ بھی میں نے بتایا کہ گالی گلوچ کا معاملہ, پٹائی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حق ہے وہ میں نے بتایا جو یہ ہے کہ حسن معاشرت, عورتوں کے ساتھ بھلی زندگی گزارو, مثالی زندگی گزارو. یعنی ایک شوہر مثالی شوہر ہونا چاہیے, ایک عورت کو بھی مثالی ہونا چاہیے. لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ اپنے گھر کا اچھا فرد ہے, اچھی بیوی ہے, تو اس کی بھی کیا کیا کرنا ہے. برادر اسلام, آدمی کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. آپ کے اخلاق اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو یاد رکھیے باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوگا وہی سب سے بہتر ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ دوسروں کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. تو عمدہ اخلاق کو آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیے, عورتوں کی قدر کیجیے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کیجیے, ان کو ستائیے مت. برادر اسلام, آج کتنی عورتیں جا کر کے کیس درج کرواتی ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی, اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو ستاتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور
تعلیم کے ساتھ یہ غیر مسلم دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ مسلمان تو بس ان کے یہاں سٹانا ہی ہے. اور بہت سارے اوقات سے نمازیں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو لوگ بہت ہی کمتر اور گھٹیا سمجھتے اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کا دین ہی ایسا ہے, ان کا اخلاق ہی ایسا ہے, ان کا کردار ہی ایسا ہے, مطلب ان کا دین ہی ایسا بتا رہا ہوں اس لیے کر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو یعنی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج مسلمانوں کے جو اخلاق ہونے چاہیے, جو کردار ہونا چاہیے, جو عمل ہونا چاہیے, آج ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے کہ غیر مسلم ہی مجبور ہو گیا کہنے کے اوپر. آپ غیر مسلموں کے اخلاق کو دیکھ لیجیے, غیر مسلموں کے محلے کو دیکھ لیجیے, غیر مسلموں کے بچوں کو دیکھ لیجیے. آج جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے بچے جو ہے بلڈنگوں کے نیچے دیکھیے ان کا کرکٹ شروع رہتا ہے, مار پیٹ شروع رہتی ہے, گالی گلوچ شروع رہتی ہے. لیکن غیر مسلم اور اس کے بعد کہیں اس کی کھڑکی توڑنا, کہیں اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا, کہیں اس کے ساتھ مار پیٹ کرنا, یہ مسلم محلوں کا معاملہ ہے. غیر مسلموں کے محلے میں دیکھیے آپ کتنا سکون پائیں گے. یعنی جو چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی تھی آج وہ چیزیں ان کے اندر پائے جا رہے ہیں اور ہم سے محروم ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر ایک عذاب اللہ رب العالمین کا آیا ہوا ہے کہ غیر قومیں آج ہم کو ستا رہی ہیں ہماری کمیوں کی وجہ سے, کمزوریوں کی وجہ سے. جب ہمارے اخلاق بگڑ جائیں گے, کردار بگڑ جائیں گے, عمل خراب ہو جائیں گے تو رب العالمین غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا, وہ ہم کو ستائیں گے, پریشان کریں گے. تو ہمارا معاملہ ہماری عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات لہذا اسلام حسن معاشرت میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ عورتوں کی رائے کا احترام کریں. آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کوئی مشورہ کرنا, اپنے بچوں سے کوئی مشورہ کرنا. ہمیں چاہیے کہ اگر ہم گھر میں چاہتے ہیں کہ سکون رہے تو اپنے عورتوں کی قدر کرو, ان کا بھی مشورہ مانا کرو, بچوں کا بھی مشورہ مانو. بچے دیکھتے ہیں کہ باپ پروانی کر رہا ہے, باپ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, باپ ہم سے پوچھتا نہیں ہے. بیوی دیکھ رہے ہیں کہ شوہر اپنی منمانی کر رہا ہے, پوچھتا نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اہمیت دی ہے, ان سے بھی رائے مشورہ لیا ہے اور ان کے مشوروں کو مانا بھی ہے. اور کبھی کبھار عورتیں ایسا مشورہ دے دیتی ہیں جو مشورہ اچھے سے اچھے عقل مند انسان بھی نہیں دے سکتے ہیں. آپ دیکھیے حدیبیہ کا موقع ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیبیہ کا واقعہ مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا. آپ کو ایک میدان کے اندر, حدیبیہ کے میدان میں روک دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو اس سال کو ہم لوگ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں, مکہ والوں نے روک دیا کافروں نے سن 6 ہجری کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں جو قربانی کا جانور اس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں یہیں پر, اسی میدان کے اندر ہی. خانہ کعبہ کے اندر داخلہ نہیں ہو پایا, انٹری نہیں ہو پائی تھی. اب بہت سارے صحابہ کا چہرہ جو ہے گرا ہوا تھا کہ یہ کیا, ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے, خانہ کعبہ میں جانے کی نیت سے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہیں پر جو ہے قربان جانور کر دیا جائے. جو ہے کوئی صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لیکن کوئی ہونے کو تیار نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور زیادہ بگڑا ہوا ہے. وہ تو اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اندر سے کہ یہ کیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم آپ پر نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے جانور قربان کو, کوئی صحابی تیار نہیں ہو. نبی کا حکم ہو رہا ہے, صحابی جو ہے دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, ان سے مشورہ مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے صحابہ کو کہا ہے کہ اپنے جانور قربان کر دو, لیکن کوئی صحابی تیار نہیں ہو رہا ہے. اس موقع پر اس صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, اور الحمدللہ اتنا کارگر اور اتنا بہترین مشورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس مشورے کو مانا اور جا کر کے اس پر عمل کیا, جس کی وجہ سے تمام صحابہ کرام نے اس بات کو مان لیا اور اس پر عمل کیا. برادر اسلام اس سے بات معلوم پڑتی ہے کہ عورتوں کا مشورہ جو ہے کبھی کبھار ماننا بھی چاہیے. مشورہ لے دیجیے لیکن اسی مشورے کو مانیے جو ماننے کے لائق ہو. کوئی ضروری نہیں کہ ہر مشورہ مانے, لیکن مشورہ لینا کوئی بری بات نہیں. قرآن میں حکم ہے وشاورہم فی الامر, اپنے معاملات کو مشورے سے حل کیا کرو, اپنے معاملات کے لیے مشورہ کیا کرو. تو چاہے بچوں سے مشورہ کرنا ہو, چاہے بیوی سے مشورہ کرنا ہو. آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کے مشورے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے.
شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو بھیجا تھا کہ جا کے اس آدمی کو بلا کے لے کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے. اس بیٹی نے مشورہ دیا کہ اے ابو جان اس آدمی کو نوکری پہ رکھ لیجیے اور اس کا کسی ایک کا رشتہ کر دیجیے کیونکہ یہ انسان بڑا ہی نیک پرہیزگار اور بہت ہی طاقتور انسان ہے, امانتدار انسان ہے. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا مشورہ قبول کیا. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ انبیاء کی سنت رہی ہے اور یہ طریقہ رہا ہے کہ مشورہ کرنا چاہے چھوٹوں سے چاہے بڑوں سے, چاہے بیویوں سے چاہے بچوں سے. لیکن بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے بچے اپنے باپوں کے اسی لیے خلاف ہو جاتے ہیں کہ باپ ہمارے تو بات کو سنتے نہیں. کوئی بھی کام, اب بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ سوچتا ہے کہ میری بھی کچھ سنی جائے, لیکن ابو جان ہے کہ اپنی منمانی کر رہے ہیں, باپ کو سنتے نہیں. وہ ابو سوچتے ہیں کہ میں زیادہ تجربے کار ہوں, میں زیادہ عقل مند ہوں, بچے کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. چل چپ رہا, اس طرح کی باتیں کر کے اس کو چپ کرا دیتے ہیں اور اس کا مشورہ مانتے نہیں ہیں. برادر اسلام مناسب نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشگوار ہو اور امن و شانتی کا رہنما بنے تو اپنے بچوں کے ساتھ گل مل کے رہیے, بیویوں کے ساتھ گل مل کے رہیے اور اس سے مشورے بھی کرتے رہیے. اسی طریقے سے گھروں میں جب جائیے تو گھروں میں اپنی بیویوں کو, گھر والوں کو سلام کیجیے. ہم فون کرتے ہیں گھر پر, بیوی کو بس شروع ہو جاتے ہیں, کون کرے گا سلام کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, بیوی بڑی ہو جائے گی, سلام نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوئے یا فون پہ بات کیجیے, آپ بہتر انداز میں سلام کیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور ان کی خیر و عافیت معلوم کیجیے, پیار محبت سے باتیں کیجیے. لیکن آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, گھر میں داخل ہوں گے کچھ سلام نہیں, منہ بنا کے داخل ہو گئے چادر آ کے, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور زیادہ اسلام شریعت میں یہ حکم ہے کہ آدمی اگر دور سے آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کو اطلاع دے, اپنی بیوی کو خبر کر دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, جب آپ آتے تھے تو آ کر کے ڈائریکٹ گھر میں نہیں پہنچایا کرتے تھے اگر دور سے آدمی آ رہا ہے تو, بلکہ آپ آتے تھے مسجد میں رکتے تھے, وہاں پر اس کے بعد خبر پہنچواتے تھے. تو اور آپ کا یہ حکم بھی ہے کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ میں نہ پہنچو. آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جب سفر سے آئے تو گھر میں فوراً نہ چلے جائے, بلکہ آگاہ کر دے. آپ کے زمانے میں بڑی آسانی ہو گئی, اطلاع فون سے پہنچ جاتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ سوتے نہیں, اچانک پہنچنے کا, کچھ ایسا جو ہے یعنی پیش کرنے کا کہ اور لوگ تنگ رہ جائیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آج سے فرمایا کہ نہیں, جب تم میں سے کوئی آدمی دور سے آئے تو چاہے کہ اپنے گھر والے کو خبر کر دے. اس کی وجہ آپ نے فرمایا کئی تمتشط الشعث وتستعد المغیبہ, تاکہ گھر والی جو ہے وہ بن سمجھ جائے اور اپنی صفائی کر لے. اگر آپ دور سے آ رہے ہیں, گھر والے کو اطلاع نہیں, ہو سکتا ہے گھر میں داخل ہو, گھر کا منظر دیکھ کر کے آپ گھر والے کو اوپر ٹوٹ پڑے, یہ کیا گھر بنا کے رکھا ہے, مارنا پیٹنا شروع کر دیں. بھائی شوہر نہیں ہے, بہت دن سے سستی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہو پاتا ہے, تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ خبر کیجئے تاکہ گھر والے جو ہے آپ کا یعنی خوشی سے آپ کا استقبال کرے, اچھے سے استقبال کرے, اور آپ کے آنے کے بعد وہ بھی خوش ہو اور آپ بھی خوش ہو. اس طرح کے واقعات صحابیات کی زندگی میں ملتے ہیں, بڑے اچھے اچھے واقعات ہیں. اس کی تفصیل بیان اسلام نے جانا نہیں ہے. ان طریقے سے بیان اسلام عورتوں کا یہ حق ہے, حسن معاشرت کا ایک حصہ ہے. بہترین زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ عورتوں کا دوا علاج کا بھی انتظام ہو, عورتوں کی بیماری کا خیال کیا جائے, ان کو اگر بیماری میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو خدمت کی جائے. آدمی جو ہے خود خدمت کروانا چاہتا ہے لیکن بیوی خدمت کرنا نہیں چاہتا ہے. سوچتا ہے اگر بیوی خدمت کروں گا تو لوگ بولیں کہ جوڑوں کا غلام ہے. پرانے زمانے میں سب چیزیں بہت زیادہ تھیں, اور علماء کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں لوگ بیوی کے غلام ہوتے ہیں, اور بیوی کے غلام نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. انہیں معلوم ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. یہ جوہروں کی باتیں ہیں, جاہلوں کی باتیں ہیں, اس طرح کی باتیں علماء کے اوپر طنز کستے ہیں کہ مولانا لوگ بیوی کے غلام, جو غلام ہوتے ہیں. زیادہ اسلام میں غلامی نہیں ہے,
دین کی باتوں پر عمل کرنا اور دینی حساب سے اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ عورتوں کی غلامی نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت ہے، ان کے ساتھ بھلی زندگی گزارنا ہے۔ برادر اسلام، تو دوا علاج کا معاملہ میں نے بتایا کہ عورتوں کا علاج، ان کی خدمت کی جائے۔ آپ دیکھیے صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، جنگ بدر کا موقع ہے، لڑائی کا موقع ہے، صحابہ کی تعداد کم ہے، جنگ بدر کا موقع ہے نا ہونا صاحب، جنگ بدر کا موقع ہے، اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بیمار ہیں، بڑی خطرناک جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت کم اور کافروں کی تعداد زیادہ، مسلمان بیچارے بڑے ہی بے سو سامانے کے عالم میں کم تعداد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دل میں خواہش تھی کہ اسلام کی بڑی عظیم جنگ ہے، اس میں میں بھی شریک ہوں تاکہ میں بھی جا کر کے اللہ کے راستے میں اپنا نام وہاں پہ میری حاضری ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ عثمان نہیں، تم اپنے گھر پر رہو، تمہاری اہلیہ بیمار ہیں، ان کی خبر گیری کرو، ان کی خدمت میں لگے رہو، اور یاد رکھو تمہارا اپنی بیوی کی خدمت میں لگے رہنا تمہارے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر ایک آدمی جنگ میں شریک ہونے والا پائے گا، اتنا ہی اجر اس کو ملا گا، یعنی اپنی بیوی کی خدمت میں لگے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برادر اسلام، تو بیویوں کے دوا علاج کا انتظام کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، عدل و انصاف کرنا، خاص طور پر عدل و انصاف کا معاملہ یہ کہ اگر کچھ لوگ 2 بیویاں رکھتے ہیں یا 3 بیویاں، تو عام طور پہ لوگ انصاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ کسی ایک کو جو نئی والی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، پرانے والے کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ 2 شادی کی اجازت اسی وقت ہے جب تم ان کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو گے تبھی تو شادی کر سکتے ہو نا، نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ، ایک بازو جو ہے، کندھا جو ہے، اس کا جھکا ہوا ہوگا۔ تو عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے برادر اسلام، ہمیں چاہیے کہ گھروں میں اپنی بیویوں کے کام کاج میں حصہ بٹائیں۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو اپنے گھر کے کاموں میں بھی حصہ بٹا لیتے، عورتوں کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، جو کام آپ سے ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو کام کر کے دے دیتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں نبی ہوں، میں مرد ہوں، میں جو ہے شوہر ہوں، میں یہ کام کیسے کروں عورتوں کا؟ اپنے گھر کا کام کرنا، اپنی بیوی کا تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گھروں میں عورتوں کے کاموں میں حصہ بٹا دیتے، گھر کے کام میں حصہ بٹا دیتے۔ تو ہمیں بھی اگر کبھی موقع ملے آپ کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے، عورتوں کے کام میں بھی ہم کو حصہ لینا چاہیے۔ بہت ساری باتیں میں مختصر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کے راز کی حفاظت کی جائے۔ عورتوں کی راز، مرد اور عورت نکاح میں آنے کے بعد بہت سارے راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ راز کی باتیں ہر جگہ بتائی نہیں جاتی، اوپن نہیں کی جاتی ہیں، لیکن بہت سارے گوار قسم کے لوگ، جاہل قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے گھر چلی گئی، لڑکا اپنے گھر، اس کے بعد وہ لڑکا اپنے دوستوں میں جا کر کے شادی کے احوال بیان کرتا ہے، رات کے احوال بیان کرتا ہے، اور عورت جا کر کے اپنے یہاں بیان کرتی ہے۔ یہ بھید اور یہ راز، اس کی حفاظت کرنا ایک مرد کی اور ایک عورت کی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ حق ہے، حسن معاشرت کا ایک حصہ ہے کہ جو راز اور کی باتیں ہیں اور عزت کی باتیں ہیں اسے جو ہے اچھالا نہ جائے، اسے بیان نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو معاملہ ہوتا ہے ان دونوں کا، اس کو ایک دوسرے کے سامنے جا کر کے پھر جو ہے باہر اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ آدمی سب سے بدترین قسم کا آدمی ہے جو عورت کے راز کو یا اپنے راز کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے۔ اس طریقے سے بیان اسلام
زیب و زینت کے بارے میں یہ کہ ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ بن سنور کرے۔ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں آپ کے سامنے بن سنور کے رہیں، خوبصورت دکھیں، ایسے عورتوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا آدمی سب سے اچھا لگے، سب سے خوبصورت لگے۔ اب خوبصورت لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور مرد حضرات بھی جاتے بیوٹی پارلر میں جانا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیں، اچھے کپڑے پہنو، صفائی کے ساتھ رہو، ستھرائی کے ساتھ رہو، اور ہاں دین کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کے حساب سے رہو، ہے نا۔ آپ کا وضع پتہ صحیح ہو، آپ کے پاس داڑھی ہو۔ مردوں کی نشانی داڑھی ہے، عورتوں کی نشانی داڑھی نہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا فرق رکھا ہے کہ عورتوں کو داڑھی نہیں رکھتی ہے اور مردوں کو داڑھی رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مرد جو ہے یہ خوبصورت ہو اور زیب و زینت اختیار کرے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے۔ اس طرح اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو جس کو میں بیان نہیں کروں گا، یعنی زیب و زینت کے تعلق سے۔ اس طریقے سے جنسی حقوق کے بارے میں بات آ گئی کہ جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق یعنی عورتوں کا حق ہے کہ ان کو مالی مدد کی جائے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کی جنسی جو ضرورت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے، ورنہ ایک عورت کو یہ خاص ہے کہ اگر آپ اس کی جنسی ضرورت کو نہیں پورا کریں گے تو وہ آپ سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے برادر اسلام حسن معاشرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اطاعت الہی اور دینی معاملات کے اندر مرد کو چاہیے کہ عورت کی مدد کرے اور عورت کو چاہیے کہ مرد کی مدد کرے۔ اور یعنی مثال کے طور پر جیسے ایک آدمی تہجد کے لیے اگر اٹھتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھائے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو اٹھائے۔ تو یہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار بننا چاہیے۔ یہ بھی ایک حسن معاشرت ہے۔ ایک آپ چاہتے ہیں کہ صحیح زندگی گزاریں، آپ کی زندگی، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی زندگی صحیح گزرے، تو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور حسن معاشرت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ بیوی کو ساتھ میں رکھا جائے، بیوی ساتھ میں رہے۔ بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد عورتوں کو بس شادی کیا اس کے بعد 2 سال کے لیے چھوڑ دیا۔ عورتوں کو 2 سال 1 سال کے لیے چھوڑنا کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ بیوی کا مطلب ہے ساتھ رہنے والی۔ قرآن میں عورت کو صاحبہ کہا گیا ہے۔ قرآن کی آیت آپ پڑھیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور اس کی صاحبہ، اور کیا ہے؟ صاحبہ ہے، ساتھ رہنے والی ہے۔ جب آپ نے نکاح کیا ہے ساتھ میں رکھنے کے لیے، اس لیے نکاح نہیں کیا کہ 2 سال میں چھوڑنے کے لیے۔ اب اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہو اور آپ چھوڑ کے رکھتے ہو تو ذمہ دار آپ بھی ہو۔ آپ دیکھیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مرد حضرات جو ہے باہر رہتے ہیں، فارن میں رہتے ہیں، بہت سارے یو پی کے لوگ ہیں، ممبئی وغیرہ میں رہتے ہیں، عورتوں کو چھوڑے رہتے ہیں۔ اب اگر عورت غلط کام کرے تو اس میں آپ بھی گنہگار ہو رہے ہو، کیونکہ آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہو۔ تو عورت حسن معاشرت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ عورتوں کو ساتھ میں رکھا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شادی کی تھی تو شادی کرنے کے بعد سسرال میں چھوڑ نہیں دیا تھا بیوی کو، جب وہاں سے نکلے تھے تو بیوی کو ساتھ میں لے کر کے نکلے تھے۔ برادر اسلام بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد شادی کرنے کے بعد بیوی کو سسرال میں چھوڑ دیا، اب وہ ذمہ داری سسرال والوں کی اپنی سوال ہو، یہ مناسب نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری قومیں ایسی ہیں ہندوؤں میں جو کہیں بھی رہیں گے، کوئی بھی کاروبار کریں گے، لیکن وہ اپنے عورتوں کو اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ تو یہ تو نشانی اور یہ پہچان مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی جو غیروں کے اندر آ گئی ہے۔ ایک طریقے سے برادر اسلام آئیے تھوڑا سا جو ہے کچھ منٹوں کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت کیسا تھا، اس کو بھی تھوڑا جانتے ہیں، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مثالی شوہر تھے، سب سے بہترین مثالی شوہر اگر کوئی ہے تھا دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز مثال ہے ہمارے لیے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کہا گیا ہے۔
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں ہر معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی ہو رہی ہے. تو ایک شوہر اور بیوی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مثالی کیسے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی کیسے ہیں, مثالی شوہر کیسے ہیں. آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی عورتوں کے ساتھ رہتے تھے. آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں آپ کی بیوی پانی پیتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے پانی پیتے تھے, بلکہ جس جگہ سے وہ پانی پیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے. اب اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی ایسا کرنے لگے تو لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے برادر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اچھے نام سے پکارتے تھے. ہم لوگ کون سے نام سے پکارتے ہیں؟ اب بیوی کا ایک اچھا نام ہوتا ہے لیکن ہم 50 نام رکھ دیتے ہیں اس کے لیے, الٹا سیدھا نام. جب غصے میں آتے ہیں تو کیا کہنے بلانے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اچھے نام سے پکارتے تھے اور کبھی کبھار آپ سے محبت اور پیار میں کچھ اچھے نام بھی تجویز کرتے تھے, لقب بھی تجویز کرتے تھے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائش کہتے تھے اور حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے پیار و محبت میں. حمیرہ کا مطلب جو سرخی مائل ہو. آپ بھی اپنے عورتوں کو جو ہے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بڑھاپے میں کیا عورت سے محبت کی جائے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھاپا ہو گیا اب کیا بچے بڑے ہو گئے ہیں. ایسا کوئی بات نہیں. بڑھاپے میں بھی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور عورتوں کی دلجوئی کرنا چاہیے, ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں اپنے عورت کے ساتھ دوڑ لگائی ہے, مقابلہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگایا. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, اس نے معاشرت دیکھی. آپ نے دوڑ کا مقابلہ کیا حضرت عائشہ کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار گئے, عائشہ جیت گئی. پھر کیا ہوا, کچھ سالوں کے بعد پھر موقع ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر سے ایک مرتبہ دوڑ لیتے ہیں. حضرت عائشہ دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چونکہ بدن بہت بھاری ہو گیا تھا اس لیے وہ دوڑ میں پیچھے رہ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پیار و محبت کی زندگی تھی, حسن معاشرت, یعنی ایک بہترین شوہر کی زندگی سے ہونی چاہیے کہ اپنی عورتوں کو خوش رکھے, ان کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرے, ان کو کبھی بھی ناراض کرنے کی کوشش نہ کرے, مار پیٹ کی کوشش نہ کرے. اس طریقے سے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب بہت زیادہ خوش ہوتی ہو, کب مجھ سے ناراض رہتی ہو. مجھ سے کب خوش ہوتی ہو, کب ناراض ہوتی, مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے بہت خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تم لگتا ہے کچھ ناراض ہو. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے, آپ کی محبت میرے دل میں ہے, میں آپ سے کبھی بھی ناراض ہوتی نہیں ہوں. تو یہ ہے بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سیر و تفریح کا جو معاملہ ہے کہ بیویوں کو بھی کبھار سیر و تفریح بھی کرانا چاہیے, گھمانا چاہیے. گھروں میں قید کر کے رکھنا اچھی بات نہیں, اچھی جگہوں پر گھمانا بری بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دلجوئی کی ہے. سیر و تفریح کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو خوش کیا جائے. گھر میں بیٹھ کر کے عورتیں جو ہے ان کا ذہن بالکل, یعنی آپ خود سوچیں آپ گھر میں بیٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں, تو عورتوں کو بھی سیر و تفریح کا حق ہے. ان کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے سے اگر مسجد میں عورتیں آئیں تو یہ بھی صحیح ہو جاتی ہے, لیکن اتفاق ایسا کہ عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد کے اندر کھیل کا مقابلہ ہوتا تھا تو اپنی بیوی عائشہ کو اپنے کندھے کے پیچھے, حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر جو میں اپنی جھولی کو رکھتی تھی اور میں کھیل کا مقابلہ دیکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ارے عائشہ ہوا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں ابھی نہیں, تھوڑا سا اور دیکھ لیں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کی ہے. اس سے معلوم پڑتا ہے کہ بیویوں کی دلجوئی کرنے کے لیے کھیل کا مقابلہ یا اور کوئی سیر و تفریح کرائی جا سکتی ہے.
اور عورتوں کو خوش رکھا جا سکتا ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں باہر کی بچیوں کو بلاتے تھے تاکہ بچیاں آ کے حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلیں تھے. اور حضرت عائشہ کے ساتھ وہ بچیاں آ کر کے گڈا گڈی کھیلتی تھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، بہت کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، تو بیچاری کم عمر تھی، بچیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بچیوں کو موقع دیتے تھے کہ جاؤ کھیلو. تو عورتیں جو ہے اس طرح سے اپنے دل کو بہلا سکتی ہیں. اس طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا لایا اور حضرت سودا سے کہا لو تم بھی تھوڑا سا کھا لو. انہوں نے کہا نہیں میرا دل نہیں چاہتا. تو انہوں نے کیا کیا، کہا کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھاؤ گے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. حضرت سودا نے بہت منع کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، مذاقن وہ جو سالن تھا سالن کو لیا اور ہاتھ میں لگا کر کے سودا کے منہ پہ لگا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تماشا دیکھ رہے ہیں بیویوں کا کیا ہو رہا ہے دونوں کے درمیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تھوڑا معصوم کر لیے اور سودا کو بھی موقع دے دیا. سودا نے بھی کیا کیا، حضرت عائشہ کے چہرے کو سالن لگا دیا. تو اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کہہ لیجیے کہ ایک تفریح ہوتی تھی اور عورتیں اس طرح سے زندگی گزارتی تھی. برادر اسلام بہت ساری باتیں ہیں، یہ عورتیں ایک امانت ہیں. عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. ماتحتوں سے مراد یہ ہے اپنی بیویوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. اور حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تم کو جو ہے یہ نعمت نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھ کو جو ہے گھوڑے نہیں دیے تھے، سواری نہیں دی تھی، بیوی نہیں دی تھی، بچے نہیں دیے تھے. ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے گا. انسان کہے گا رب العالمین دیا تھا. اللہ رب العالمین پوچھے گا تم نے ان کے بارے میں کیا کیا، کیا تم نے مجھے بھلا نہیں دیا؟ وہ انسان اقرار کرے گا ہاں رب العالمین میں نے تجھ کو بھلا دیا، تو نے جو حق ان کے اوپر عائد کیا تھا اس کو بلایا. رب العالمین کہے گا تو نے میرے حق کو بلایا، میرے بندوں کے حق کو بلایا ہے، تو آج کے دن میں تجھے بھی بلا دوں گا. تو قیامت کے دن رب العالمین اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اگر اچھا معاملہ نہیں کیا تو برادر اسلام یاد رکھیے کل قیامت کے دن باز خوش ہوگی، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر ایک کے حق کو اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے رب العالمین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ہمارے بیویوں کے حق ہیں، ہمارے بچوں کے حق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حق ہیں، ہمارے ملازموں کے حق ہیں، ہمارے دینی جو بھائی ہیں ان کے جو حق ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق، جانوروں کے حقوق ہیں. ان تمام حقوق پر رب العالمین اچھی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. سامعین کرام، آپ نے بھی سماعت کیا کافی اہم اور اہم نکات کی طرف کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کے علمی مسائل کیا ہیں. سامعین کرام، ہماری جو ذمہ داری ہے اس سلسلے میں ہم کو اویئر ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کی آیت میں ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اگر 4 یا 3 یا 2 اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو ایک کے درمیان انصاف سے کام لینے کی کوشش کریں. لیکن اگر جو ایک کے ساتھ بھی انصاف سے نہ کام لے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. مسلم سماج کی بات آئی تھی تو ابھی کچھ دنوں پہلے کا ایک اپنے مسلم بھائی کا حقیقی واقعہ ہے اور سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم ماحول میں کس طرح کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جب اس کا تعلق اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سے ہو. کہ بیوی سے تعلقات ہیں
10-12 سال کی مدت گزر چکی اور اس نے دوسرا نکاح کر لیا، پہلی بیوی سے ایک 12 سال کی بچی ہے اور دوسری بیوی سے شادی کر کے اس کو 7 سال ہو گئے، تو اس سے 3-4 بچے ہو چکے اور پہلی بیوی سے اس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں، اس بنا پر کیس وغیرہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ اب پہلی بیوی سے صرف 12 سال کی بچی ہے، دوسری بیوی سے اس نے تعلقات کیے ہیں تو 3-4 بچے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ پہلی عورت اس پر دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، وہ اس کے گھر میں معاملات کو سلجھانے کے لیے کام کرنے لگی، تو دوسری بیوی اور شوہر اس کو اپنے گھر کے صدقہ و خیرات فطرہ نکال کر اس کو دینے لگے۔ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اپنے ماتحت کے لیے جائز ہے؟ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات میں سے نکال کر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ان کا حق ہے ہمارے مال کے اوپر۔ اب مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو جرأت کا انداز، لڑائی کا انداز، یہ جو ہماری مسلم مائیں اور بہنیں صبر کر کے اس ماحول کے اندر جی رہی ہیں، ہر ظالم اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مظلوم کی آہ کو سنتا ہے اور پھر اس کی سزا ہم اور آپ کہاں بھگتتے ہیں ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہاں کس عذاب میں مبتلا کرے گا ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بیسک اصول دیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ ہمارے خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ہم کو ایسے کام انجام نہیں دینے ہیں جس سے کہ ہم اپنے لوگوں کو راضی کرنے لگے اور ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو ہم کو اس طرح کے سارے کاموں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے رضامندی کے کاموں کی طرف ہم کو آنا ہے۔ اور خاص طور پر میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور بزم کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قیامت کے دن جب ہم نیکیوں کے محتاج ہوں گے، ہمارے اس نیکی کو قبول فرمائے، ہمارے مغفرت کا سبب بنائے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو برکت وغیرہ سے ہم محروم ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں برکت دے۔ ہمارے یہاں جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کی بچیاں انتظار میں ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے نکاح کے راستے فراہم کر، لوگوں کے قرضوں کو دور کر، لوگوں کو صحت یاب کر۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس کے خاتمے کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 منٹ کے بعد نماز قائم کی جائے گی۔